سفارش کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں کریں گے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد، آج 12 ربیع الاول ہے، اس کو قرآن لوگ تو 12 وفات کہتے ہیں، اب لوگوں نے اس کو عید میلاد النبی کر دیا ہے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہوئی اور اسی مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف بھی لے۔ لیکن اس دن جب یہ دن آتا ہے یا یہ مہینہ آتا ہے تو ہمیں اللہ کے رسول کی آمد سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق لینا چاہیے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں۔ ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں دعوت تھی، آپ صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے، کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میں آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن میں پوری امت کے پوری تمام اولین اور آخرین جو گزر گئے اور جو آئیں گے سارے مسلمانوں کا میں قیامت کے دن سردار ہوں، اور قیامت کے دن جب سارے لوگ اولین اور آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، تو میدان محشر کی جو گرمی اور پریشانیاں ہیں وہ انسانوں کو بے چین کر کے رکھتی ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اتنے بے چین ہو جائیں گے کہ وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کوئی فیصلہ تو کر، چھوڑ اس پریشانی سے ہمیں نجات دی۔ جب پریشانی کا یہ عالم ہوگا تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، کیسے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو۔ تو سارے مسلمان جو گزر گئے اور جو ہیں اور آئیں گے سارے کے سارے مسلمان کہیں گے کہ بھئی ایسا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام سے رابطہ کرو، چونکہ وہ تو ابو البشر ہیں، انسان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرایا، وہ اگر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ مانیں گے۔ تو کچھ لوگ نمائندہ بن کر کے حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے ابو البشر ہیں، انسانیت کے ابو البشر ہیں، انسانیت کا آغاز آپ سے ہوا، فرشتوں اور دنیا کی تمام چیزوں نے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سجدہ کیا، آپ سفارش کر دیں، شفاعت کر دیں۔ حضرت آدم کہیں گے نہ میرے بس کی بات نہیں، چونکہ مجھ سے ایک غلطی لفتش ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا تھا کہ اس جنت میں اس طرف کا پھل مت کھانا، اور میں نے اس کو کھا لیا، اگر آج میں نے اللہ کو کبھی اتنا غصے میں نہیں دیکھا اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ کو کبھی اتنا غصہ نہیں آئے گا، اگر اللہ نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا، لے لیں گے تیرے پڑھ دیں کسی اور کے پاس۔ تو یہ لوگ سیدنا ابراہیم حضرت نوح کے پاس آئے اور حضرت نوح سے کہیں گے نوح اس امت کے اس دنیا کے تم سب سے پہلے رسول وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تم ہماری سفارش کرو، بول رہے جناب بھائی میرے بس کی بات نہیں، اللہ کو بہت غصہ ہے۔ پھر یہ لوگ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں اور آ کر کے کہیں گے کہ آپ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ کہیں انہوں نے کہا بھائی مجھ سے بھی کوتاہی کی ہے، اللہ مجھ سے میں نہیں کہوں۔
حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، لیکن حضرت موسیٰ کہیں گے میرے ہاتھ سے یہ کتنی مر گیا تھا، میں نے تھپڑ مارا تھا وہ کتنی مر گیا تھا، اللہ نے سوال کر لیا تو کیا. حضرت عیسیٰ کے پاس گیا لیکن بات نہیں بنی. پھر اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس تب لوگ آئیں گے اور آپ سے درخواست کریں گے. آپ فرماتے ہیں پھر میں اس کے بعد اللہ کی ایسی تعریف کروں گا کہ نہ ایسی تعریف کسی نے کی ہے نہ قیامت تک کوئی ایسی تعریف کر سکے. وہ کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ میرے بھی دماغ میں نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم اللہ کی کیسی تعریف کروں. اور اس کے بعد میں عرش کے نیچے نبی کریم علیہ السلام طویل سجدہ کریں گے. اور نبی کریم علیہ السلام جب سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اٹھو محمد سل، مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے وہ پورا کیا جائے. سفارش کرو گے، شفاعت کرو گے، تمہاری شفاعت کو پورا کیا جائے. اس حدیث شریف سے چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں ساری دنیا کے مسلمان جو گزر گئے موجود ہیں اور آئیں گے میں سب کی سفارش کروں گا. اس کو شفاعت العظمیٰ کہا جاتا ہے اور اس کو مقام محمود بھی کہا جاتا ہے. یہ انبیاء میں یہ مقام صرف نبی کریم علیہ السلام کو حاصل ہوگا، کسی اور کو حاصل نہیں. اس روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اس امت کے گنہگاروں کے لیے اور پہلی امت کے گنہگاروں کے لیے اور آنے والے امت کو لوگوں کے گنہگاروں کے لیے اللہ کے رسول شفاعت فرمائیں گے. ارے سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اب میری بات سمجھو جو میں کہنا چاہتا ہوں. شفاعت کہتے ہیں کس کو؟ شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی اپنے سے چھوٹے آدمی کے لیے اس کے نقصان کو دور کرنے کے لیے یا فائدہ پہنچانے کے لیے دو باتیں ہوتی ہیں سفارش میں. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کسی آدمی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے اس نقصان سے بچانے کے لیے یا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی بڑے آدمی سے درخواست کرنا، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے. اب اس سفارش میں کیا ہوگا؟ نمبر ایک، اس سفارش میں یہ ہوگا کہ جو لوگ جنت، جو لوگ جن کے گناہ زیادہ ہیں اور وہ مسلمان ہیں، یہ بات بولتے ہیں کہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کسی کافر یا مشرک کے لیے سفارش نہیں فرمائے کسی کے لیے. یہ بات ہے کہ قرآن میں اعلان کریں اور اس کا ثبوت اللہ کے رسول کی سیرت سے بھی معلوم ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر قبیلہ قریش میں کسی آدمی کا سب سے بڑا احسان ہے تو وہ آپ کے چچا ابو طالب. جب آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے مرتے وقت میں اپنے بیٹے ابو طالب سے کہا کہ تمہیں اپنے بھتیجے کی کفالت کرنا ہے، تو حضرت ابو طالب نے اللہ کے رسول کی ایسی کفالت کی جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں ملی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول کو اپنے پاس بٹھا کر کے سویا کرتے ہیں اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور سارا مکہ اور حجاز آپ کا دشمن ہو گیا اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں، صرف ابو طالب کی ایک ذات ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی سیدھا ہاتھ اللہ کے رسول کی طرف نہیں جا سکتا اور 3 سال ابو طالب کو اللہ کے رسول کی حمایت کی وجہ سے خفا کرنا پڑا، لیکن پوری زندگی ایمان کو قبول نہیں کی. آخری وقت میں جب معلوم ہوا کہ چچا کے انتقال کا وقت ہے تو اللہ کے رسول تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے چچا کے کان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ کے خدا ہونے اور میرے رسول ہونے کا اقرار کر لیجیے، ایمان قبول کریں. اور سب کے سامنے اگر ایمان قبول نہیں کر سکتے تو آپ میرے کانوں میں کہہ دو میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں گا، تمہارے لیے سفارش کروں گا، تمہیں جہنم سے چھٹکارا مل جائے. ابو طالب کہنے لگے محمد میں جانتا ہوں تم سچے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا خدا سچا ہے، لیکن اب میں نے مرتے وقت اگر مذہب اسلام کو قبول کیا تو مکہ کی لڑکیاں زندگی بھر تعریف کیا کریں گی کہ ابو طالب نے جہنم کی وجہ سے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا. چنانچہ وہ کفر کی حالت میں انتقال
کے چچا ہیں. اللہ کے رسول ساری دنیا کے لیے سفارش کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ کی دعا اور آپ کی سفارش سے آپ کے چچا کو بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے. چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کسی کافر کو یا کسی مشرک کے لیے سفارش نہیں کرے. یہ بات تو طے ہے. اب سفارش کے لیے کون لوگ رہ گئے؟ سفارش کے لیے رہ گئے صرف مسلمان. اللہ کے رسول مسلمان کے لیے سفارش کریں. اب کیسی سفارش ہوگی؟ نمبر 1، پہلی سفارش اس بات میں ہوگی کہ اگر کسی مسلمان کے کھاتے میں گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، اور وہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا سکتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کرے. اور آپ کی سفارش قبول ہوگی کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا. چنانچہ وہ سفارش ہوگی اور اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے گا اور اس کی جنت میں ڈالا جائے گا. نمبر 2، کسی آدمی کی نیکیاں کم ہے، اس کی نیکیوں میں اضافے کے لیے بھی سفارش ہوگی. اللہ کے رسول سفارش کریں گے اور اس کو جنت میں ڈالا جائے گا. ایک شکل یہ بھی ہوگی کہ ایک آدمی کو کچھ امت کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. اللہ کے رسول سفارش کریں گے اللہ جن میری امت کے لوگوں کو آپ نے جہنم میں ڈالا ہے ان کو جنت میں داخل کرنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم خود جاؤ. اور اگر کسی کے دل کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی اسلام موجود ہے تو اس کو لے کر کے اور جنت میں داخل کرنا. اسی طرح کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہیں، گناہ اور نیکیاں برابر ہیں. نہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے. وہ جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک جگہ ہے، آرام اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے رسول ان کے لیے سفارش کریں گے، وہ بھی جنت میں جائیں. ایک طبقہ وہ ہوگا کہ وہ جنت میں چلا جائے، وہ جنت میں اپنے اعمال کی بنیاد پر جائے، لیکن وہ چھوٹی جنت میں ہوگا. اللہ کے رسول اس کے لیے سفارش کریں گے اور سفارش کرنے کی وجہ سے وہ اوپر والی جنت میں جائے. نہیں سمجھے آپ؟ جیسے ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں سلیپر کوچ ہے، ایک تھرڈ اے سی ہے، 2 اے سی ہے، فرسٹ اے سی ہے، اور تینوں کی قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. اگر کوئی ٹی ٹی کسی کی سفارش کر دے تو تھرڈ اے سی سے 2 اے سی میں چلا جائے گا، 2 اے سی سے فرسٹ اے سی میں چلا جائے گا، تو وہ جنت میں گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے اس کو بڑی جنت میں داخل کیا جائے. یہ سننے میں تو بڑا آسان لگتا ہے. کیا ہم جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، جتنے مسلمان ہیں، کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں قیامت کے دن نصیب ہوگی؟ کیا ہمیں یقین ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. سفارش کرنے کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں، 3 باتیں، 2 باتیں ضروری ہیں، بس 2 یاد رکھو، 3. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوگی تو اللہ کے رسول سفارش کریں گے، اجازت نہیں ہوگی تو سفارش نہیں کریں گے. اس بات کو سنیے، خالی مسلمان ہونا کافی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے بارے میں اجازت دی کہ اس آدمی کے بارے میں سفارش کریں تو آپ سفارش کریں گے، ورنہ سفارش اللہ کے رسول نہیں کریں گے. اور دوسری بات، اس بات کی شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا چاہیے. میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. آج 12 بجے لوگ پورے ہندوستان میں جلوس نکال رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں اسی سے اللہ تعالیٰ ہمارے سے اللہ کے رسول کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو سفارش کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں. ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے کہ ہم اجازت دیتے ہیں اس آدمی کی سفارش کریں، نہیں سمجھے؟ اور دوسری بات یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر ایمان اور نیکیوں کا خزانہ ہونا چاہیے. ایک آدمی مسلمان ہے، پوری زندگی نماز ہی نہیں پڑھتا. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اس سے اللہ اور اللہ کا رسول کیا راضی ہوگا؟ اور جب راضی نہیں ہوگا تو کیا سفارش ہوگی؟ میری بات شاید آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے. جب تک ہمارے اندر یہ استعداد نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے تب تک سفارش کی اجازت نہیں ملی. وہ استعداد پیدا کرنے کو یہ بات بہت نہیں کہہ رہا. حدیث سن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں مدرسہ تھا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اس میں 350-400 طلبہ پڑھتے تھے.
اس میں ایک طالب علم تھے، ان کا نام تھا رابع ابن ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ۔ گھر بار چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول کے در پر آ کر کے پڑ گئے۔ ایک دن اللہ کے رسول سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے سبق بھی پڑھتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت بھی کروں، آپ کے گھر کا کام کاج بھی کروں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کرو، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں گھر میں بار بار آؤں گا تو اللہ کے رسول کا دیدار۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی، پانی لا کر کے رکھا، مصلی بچھایا۔ وہ رات جب ہوتی تھی تو رات کے وقت میں اللہ کے رسول کے دروازے پہ سر رکھ کے سو جاتے۔ ایک رات میں تہجد کے وقت میں اللہ کے رسول نے حضرت ربیعہ کو دیکھا کہ وہ دروازے پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ آپ نے اٹھایا، آپ خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا ربیعہ سر نہیں، مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو مجھ سے کہہ میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے مانگ کیا مانگتا ہے؟ میں دعا کروں گا، سفارش کروں گا، وہ تجھے ملے۔ ایسے وقت میں جب اتنا بڑا آدمی جس کی دعا کی قبولیت کی 100% امید ہے، آدمی کشمکش میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا مانگوں؟ حضرت ربیعہ نے چند لمحے سوچا، اور سوچنے کے بعد میں کہا کہ اللہ کے رسول بس ایک بات چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہ اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، بس اس کی اللہ سے سفارش کر۔ آپ نے فرمایا ربیعہ سوچ لو، کچھ اور مانگ لو، اس لیے کہ انبیاء کا جنت میں بہت بڑا مقام ہوگا، وہاں تو ایک عام آدمی اپنے اعمال کی بدولت نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تمہیں جنت ملے گی لیکن چھوٹی جنت ملے گی، انبیاء بڑی جنت میں ہوتے ہیں۔ پھر پوچھ لو، پھر وہ بتاؤ، پھر سوچو۔ حضرت ربیعہ نے سوچا، کہنے لگے اللہ کے رسول آپ نے وعدہ کیا، اور آپ نے وعدہ کیا کہ جو مانگوں گا آپ اس کے لیے دعا کرو، چنانچہ میری تو یہی تمنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر ایک کام کر دوں، اگر چاہتا ہے کہ میں قیامت کے دن تیرے لیے سفارش کروں تو آپ نے فرمایا اے ربیعہ پھر تو سجدے زیادہ کر کے، یعنی زیادہ نمازیں پڑھ کر کے میری مدد کرنا۔ دیکھو اس کو توجہ سے سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ قیامت کے دن میں تیرے لیے بڑی جنت کی سفارش کروں تو میرے ساتھ رہے، تو پھر اس دنیا میں پابندی سے نماز پڑھا کر، تب میں تیرے لیے قیامت کے دن سفارش کروں۔